وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آسان صرف حصہ اول کا 13واں سبق پڑھیں گے، جس میں ہے نفی جہت بلم بنانے کا قاعدہ۔ اس سے پہلے آپ نے مضارع مثبت کو منفی بنانے کا 2 طریقہ پڑھ چکے ہیں۔ ایک تو لا کے ذریعے پڑھے تھے اور دوسرا پڑھے تھے لن کے ذریعے، اور اب پڑھیں گے لم کے ذریعے۔ یہ مضارع مثبت کو منفی بنانے کا تیسرا طریقہ ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے تیسرے طریقے میں۔ تو نفی جہت بلم بنانے کا قاعدہ، مضارع مثبت کو منفی بنانے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر لم بڑھایا جائے تو مضارع منفی بن جائے گا۔ لم لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور معنی میں بھی۔ اس سے پہلے بھی آپ لن کے ذریعے جو منفی بنانے کا قاعدہ پڑھے تھے، اس میں بھی تھا کہ لن لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور معنی میں بھی، اور یہ لم کے ذریعے جو نفی بنانے کا قاعدہ ہے یہ بھی لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور معنی میں بھی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں لفظوں میں کیا تبدیلی کرتا ہے۔ تو لفظوں میں تبدیلی، لم مضارع کے ان 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے جن پر پیش ہوتا ہے اگر لام کلمہ حرف علت نہ ہو، اور اگر لام کلمہ حرف علت ہو تو اس کو گراتا ہے، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گراتا ہے اور 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا۔ کہہ رہے ہیں لم مضارع کے ان 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے جن پر پیش ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یہ 5 صیغے جو ہیں جن کے آخر میں پیش ہے، ان پر جب لم داخل کیا جائے گا تو ان کے آخر میں کیا آ جائے گا؟ جزم۔ تو جیسے یفعلو ہے تو اگر آپ لم داخل کیا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ لم یفعل۔ اسی طرح تفعلو ہے تو جب لم داخل کریے گا تو کیا ہو جائے گا؟ لم تفعل، یعنی آخر میں جزم آ جائے گا۔ اور کہہ رہے ہیں لام کلمہ میں حرف علت نہ ہو، جیسے فعالہ میں جو لام ہے یہ لام کلمہ کہلاتا ہے، غربہ میں جو با ہے یہ لام کلمہ کہلاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس پر حرف علت نہ ہو، اور حرف علت کہتے ہیں واو الف یا کو، جن کا مجموعہ ہے وائی۔ وائی یاد رکھیے گا تو حرف علت یاد رہے گا، نہیں تو ایسے واو الف اور یا حرف علت کو یاد رکھیے گا۔ تو یہ اگر لام کلمہ کی جگہ ہو تو اس کو گرا دیتا ہے۔ کیسے گراتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر یدعو ہے، یدعو ہے تو یدعو آپ ایسے سمجھیے جیسے ہے یدعو، تو یدعو، یدعو کے آخر میں یہ لام کلمہ کی جگہ کیا ہے؟ حرف علت ہے۔ حرف علت کیا ہے؟ واو ہے۔ تو جب آپ اس پر لم لگائیے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا، جب آپ لم لگائیے گا تو یہ ہو جائے گا یدعو۔ کیا ہو جائے گا؟ یدعو، یعنی ان کے آخر سے واو گر جائے گا۔ اور کہہ رہے ہیں 7 صیغوں سے نون اعرابی گراتا ہے۔ وہ 7 صیغے کون سے ہیں؟ تو یاد رکھیے یفعلانی، یفعلونا، تفعلانی، تفعلانی، تفعلینا، تفعلانی اور تفعلونا، یہ 7 صیغے ہیں جن کے آخر سے یہ جو ہے نون اعرابی گراتا ہے۔ ان سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، پھر گردان میں پھر سے آپ کو ہم بتا دیں گے۔ اور ان کے بعد کہہ رہے ہیں 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا۔ وہ 2 صیغے کون سے ہیں؟ ایک جمع مؤنث غائب کے یفعلنا اور دوسرا ہے جمع مؤنث حاضر کے تفعلنا۔ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے 2 صیغے میں کچھ عمل نہیں کرتا۔ پھر کہہ رہے ہیں معنی میں تبدیلی، لم مضارع مثبت کو منفی کے معنی میں کرتا ہے۔ اب اس میں حال اور استقبال کے معنی نہیں رہتے بلکہ گزشتہ زمانے میں کام کی نفی ہوتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں جب لم داخل ہوگا تو حال اور استقبال دونوں کی معنی ختم ہو جائیں گے۔ ان سے پہلے تو آپ پڑھے تھے جیسے یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، لیکن جب آپ لم داخل کیجیے گا تو نہ حال کا معنی اس پہ پایا جائے گا نہ استقبال کا، بلکہ گزشتہ زمانے میں کام کی نفی ہوں گی۔ جیسے نہیں کیا اسے ایک مرد نے، لم یفعل نہیں کیا اسے ایک مرد نے، لم یفعلا نہیں کیے وہ 2 مرد نے، یعنی زمانے میں کام کی نفی ہوتی ہے، یعنی گزشتہ زمانے میں کام کی نفی ہوتی ہیں۔ پھر ان کے بعد دیکھیے گردان، نفی جہت بلم در فعل مضارع معروف، یہ ہو گئی گردان۔ کیا گردان ہے؟ لم یفعل، آخر میں جزم ہے کیونکہ لم داخل ہو گیا۔ لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلو، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل۔
یہ جو ہے یفعل کے آخر میں جزم لم کی وجہ سے ہے۔ یہ دراصل یفعلو تھا، لیکن جب آپ اس میں لم داخل کیجیے گا تو آخر میں جزم آ جائے گا۔ اسی طرح یہ تفعل ہو گیا، یہ تفعل ہو گیا، افعل، نفعل، ان سب کے آخر میں جزم آئے گا۔ پھر کہہ رہے تھے ساتھ سے وہ سے نون اعرابی گراتا ہے، وہ ساتھ سے کون سے؟ ایک یفعلانی ہے، ایک یفعلون، تفعلانی، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، یہ ساتھ سے گئے ہیں، جس کے آخر سے کیا ہوتا ہے؟ نون اعرابی گر جاتا ہے لم کی وجہ سے۔ اور دو سیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا، وہ دو سیغے کون سے ہیں؟ لم یفعلنا اور لم تفعلنا، ان دو سیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا۔ اور ان کا ترجمہ کیجیے گا، لم یفعل نہیں کیا اسے ایک مرد نے، لم یفعلا نہیں کی وہ دو مرد نے، لم یفعلو نہیں کی وہ سب مرد نے، لم تفعل نہیں کی وہ ایک عورت نے، لم تفعلا نہیں کی وہ دو عورتوں نے، لم یفعلنا نہیں کی وہ سب عورتوں نے، لم تفعل نہیں کیا تو ایک مرد نے، لم تفعلا نہیں کی تم دو مرد نے، لم تفعلو نہیں کی تم سب مردوں نے، لم تفعلی نہیں کی تو ایک عورت نے، لم تفعلا نہیں کی تم دو عورتوں نے، لم تفعلنا نہیں کی تم سب عورتوں نے، لم افعل نہیں کیا میں ایک مرد نے یا ایک عورت نے، لم نفعل نہیں کیا ہم دو مرد نے یا دو عورتوں نے یا سب مرد نے یا سب عورتوں نے۔ ان کا ترجمہ ایسے کیجیے گا۔ ان کے بعد ہے گردان نفی جہد ولم در فعل مضارع مجہول، بس اسی طرح ہوگا، مگر آپ کو شروع میں علامت مضارع کو پیش دینا۔ کیا ہوگا؟ لم یفعل، لم یفعل، ان کا ترجمہ کیے گا نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، کیونکہ منفی کا ترجمہ کرنا ہے آپ کو گزشتہ زمانے میں، تو لم یفعلا نہیں کیے گئے وہ دو مرد، لم یفعلو نہیں کیے گئے وہ سب مرد، اسی طرح ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلو، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل۔ تو یہ ہو گئی گردان نفی جہد ولم در فعل مضارع مجہول۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ جو بچے یا بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، آسان صرف پڑھتی ہیں، ان کو سمجھنے میں آسانی پڑے۔ اگر کوئی دقت یا پریشانی ہو تو آپ ہم کو کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔